प्रॉब्लम था रिफ्यूजल टू पे ज़कात. तो अगर आप गौर से क्वेश्चंस देखेंगे जो मैंने क्वेश्चंस दिखाए थे आपको, तो एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, ट्राइब्स रिफ्यूजिंग टू पे ज़कात के बारे में क्या किया. आर यू विद मी? तो अब इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं क्योंकि इस पे 10 मार्क का सवाल आया. The issue of refusal to pay zakat was a great test for the moral courage of Abu Bakr as the first caliph of the Prophet. हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद ये कुछ ट्राइब्स थी जिनका नाम क्या क्या दिया हुआ है. लेट मी सर्कल इट फॉर यू. इसमें हमारे पास आती हैं बनी असद, बनी थलबा, बनु कतफान, बनु मुर्रा, बनु अब्बास एंड बनु नाहियान. ये असल में मदीना के सराउंडिंग में रहती थी. इन्होंने हमें बैटल ऑफ ट्रेंच में अपोज किया था. बैटल ऑफ ट्रेंच तक क्या किया था, मगर जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ तो ये लोग ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अथॉरिटी सबमिट कर दी. मगर इनमें से कुछ ट्राइब्स ऐसी थी या कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डिप्लोमेसी में आके इस्लाम कबूल किया था, हाफ हार्टेड तरीके से इस्लाम कबूल किया था. इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमत बनाने वाला होता है, यू नो व्हाट इज हुकूमत बनाने वाला. अभी इलेक्शन में मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर जब 2018 के इलेक्शन हो या 2013 के इलेक्शन हो या 2024 के इलेक्शन हो, तो जिस पार्टी के बारे में समझ में आ रहा होता है कि उसकी तरफ आवाज चल रही है, तो बहुत सारे लोग उनकी कश्ती को आगे ज्वाइन करते हैं. मगर जब हुकूमत चेंज होने लगती है तो वो सारे लोग अपनी अपनी उस पार्टी की कश्ती से निकल के किसी और पार्टी में चले जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट. यहाँ तक आप मेरे साथ हैं. तो कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया था क्योंकि हुजूर ने इतना डायनामिक तरीके से पूरे अरेबिया को कॉन्कर किया था, तो उन्होंने हाफ हार्टेड इस्लाम कबूल किया था. हाफ हार्टेड इस्लाम का मतलब समझ गए. अब जब हुजूर अचानक पर्दा फरमा गए तो उन्होंने देखा कि अब जो मेन लीडर था जिसकी वजह से हमने इस्लाम कबूल किया वो तो बाकी रहा. सो दे केम टू अबू बकर. इन सब ने अपने डेलीगेट्स को अबू बकर को भेजा और कहा कि हम आप पे यकीन तो रखते हैं, हम अबू बकर के कैलिफेट पे यकीन रखते हैं, मगर हमारे साथ एक फ्रेश एग्रीमेंट स्टार्ट करो और उस फ्रेश एग्रीमेंट के अंदर हम ज़कात नहीं देंगे स्टेट को. हुजूर के जमाने में ज़कात स्टेट को दी जाती थी, यानी जैसे हमारा एडवांस टैक्स होता है, मैं बोलूं मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगा, यानी समझ आई बात. तो उस वक्त सेविंग्स टैक्स के तौर पर ज़कात ली जाती थी बाय द स्टेट और स्टेट उसको प्लान करके गरीबों पे खर्च करता था. यानी आप मेरे साथ हैं. इन्होंने बोला भाई हम ज़कात नहीं देंगे. तो अबू बकर साहब ने अपनी शूरा से मशवरा किया. शूरा क्या होती है? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, एडवाइजरी काउंसिल, द मेन पीपल हु आर इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग हिम टेक डिसीजंस. तो उन सब ने कहा आप इन पे हल्का हाथ रख सकते हैं क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला भी फॉल्स प्रॉफिट्स है. वो तो हुजूर की इक्वल अपने आप को इक्वेशन में ला रहे हैं और फॉलोअर्स क्रिएट कर रहे हैं, पहले उस मसले को सुलझाते हैं. ये मसला आपके रूल को मान तो रहे. मगर अबू बकर ने काउंटर आर्ग्यू किया और समझाया कि क्या ज़कात मेरी तरफ से फर्ज किया हुआ है? नहीं. ये किसकी तरफ से फर्ज किया हुआ है? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से. तो मैं कौन होता हूं कि अल्लाह की फर्ज करार की हुई चीज के अंदर नरमी लाऊं या उसको रद्दो बदल करूं. नंबर 2, अगर आज मैंने उनको ये रिलैक्सेशन दे दिया और उन्हें ये वीकनेस देखी कि हम इस्लाम को अपनी मर्जी से ट्वीक कर सकते हैं, तो कल ये आएंगे डेलीगेट्स और बोलेंगे आज हमें एडल्ट्री की इजाजत चाहिए. कल आएंगे और बोलेंगे गैम्बलिंग की इजाजत चाहिए. परसों आएंगे और बोलेंगे ड्रिंकिंग की इजाजत चाहिए. यानी समझ आई बात. तो ऐसे तो इस्लाम अपने असल ढांचे में कायम नहीं रह सकेगा, फिर तो वो करप्ट हो जाएगा, डिजायर्स का पार्ट बन जाएगा एंड सो ऑन. तो अगले दिन उन्होंने मुलाकात की इस डेलीगेशन से और फर्मली कहा कि इफ विद रेफरेंस टू ज़कात, if you withhold even as much as a string to tie a camel, I will fight them as the successor of the prophet. तो फिर मैं समझूंगा कि आपने अपोस्टेसी की है, इस्लाम को छोड़ा है, और फिर उसको हम स्ट्रिक्टली डील करेंगे. यहाँ तक आप मेरे साथ हैं. इन सब की शक्लें उतर गई. ये लोग वापस चले गए. वापस जाने के बाद seeing their proposal being rejected, these tribes decided to forgo Islam. लोग वापस गए और उन्होंने सोचा कि जब मेन मुस्लिम आर्मी सीरिया के अंदर होगी ना, तो तब हम मदीना पे अटैक करेंगे और मदीना की लीडरशिप को खत्म करके खुद लीडर बन जाएंगे. तो जब वो ये सोच रहे थे तो हजरत अबू बकर को अंदाजा हो गया था कि उनको ये वाला रिस्पांस पसंद नहीं आया. तो हजरत अबू बकर ने मेन मुस्लिम आर्मी को सीरिया रवाना किया, मगर कुछ लोग अपने पास रोक लिए और उनको मदीना के बॉर्डर्स पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे डिप्लॉय कर दिया कि आपने गौर से मूवमेंट्स को देखना है कि कोई मूवमेंट्स अनयूजुअल ना. अनयूजुअल. वन नाइट 632 के अंदर
انہوں نے رات کی تاریکی پہ ہم پہ اٹیک کرنا چاہا تو ذوالحصہ اور ذوالقصہ کے مقام پر کچھ موومنٹس دکھائی دی. انہوں نے جب ہم پہ اٹیک کیا, they found حضرت ابو بکر ready with his reserve army to fight back. They got utterly confused. یہ کیا ہوا ہے؟ تو after some resistance the tribes broke rank and retreated to Abrak. تو اب ذوالقصہ اور ذوالحصہ کے مقام پہ ہم نے انٹینس فائٹنگ کری, ان کو پش بیک کیا اور یہ اپنے سب سے اسٹرانگ ہولڈ میں چلے گئے جس کا نام تھا ابراک. جس کا نام کیا تھا؟ ہم لوگ آؤٹ نمبر ہو رہے تھے انیشلی کیونکہ ہماری مین مسلم آرمی سیریا کے اندر تھی, مگر ہم نے ویٹ کیا کہ جب ہماری مین مسلم آرمی سیریا سے واپس آئی ان کے ساتھ ہم نے فورسز کو جوائن کیا اور ابراک میں جا کے ان کو ایک ڈیسائسو ڈیفیٹ سے دوچار کیا, ایک ڈیسائسو ڈیفیٹ سے, اور اس نتیجے کے اندر the tribes were defeated and their lands came under Muslim control. And after this, these tribes sent delegates to Medina. انہوں نے حضرت ابو بکر کی اتھارٹی کو سبمٹ کیا اور زکوٰۃ دینے کی بھی حامی بھر لی. یہاں تک آپ میرے ساتھ تھے؟ اسی ریفیوزل ٹو پے زکوٰۃ سے ایک اگلا مسئلہ نکالو, اور وہ کیا تھا؟ اسلام چھوڑنے کا جو مسئلہ ہے. ریفیوزل ٹو پے زکوٰۃ والوں نے ایک ریزن بنایا, اور وہ ریزن کیا تھا کہ کیونکہ آپ ہمیں زکوٰۃ نہ دینے کی اجازت نہیں دے رہے اس لیے ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں اور آپ پہ اٹیک کریں گے. Is that clear? مگر اپوسٹسی والے وہ تھے جنہوں نے بغیر کسی ریزن کے کیا کر دیا؟ اسلام کو چھوڑ دیا. تو اپوسٹیٹ یا اپوسٹسی کا مطلب ہوتا ہے مرتد ہونا. مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی سے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا اور بعد میں جا کے اس کو چھوڑنا. تو ان کے خلاف حضرت ابو بکر نے تقریباً 11 بیٹیلینز بنائے. کتنے بیٹیلینز بنائے؟ ایچ انڈر این ایکسپیرینس کمانڈر, اور ان کو الگ الگ لوکیشنز پہ بھیجا. انہوں نے کمانڈرز کو یہ کہا کہ پہلے آپ ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے, اگر یہ لوگ مان گئے توبہ کر کے تو ٹھیک ہے, مگر اگر انہوں نے نہیں مانا تو then they will be attacked fiercely. تو یہ کیمپینز 6 مہینے کے اندر الگ الگ جگہوں پہ جاری رہی, اور ایونچولی some of the tribes accepted Islam but others were very ziddy and were dealt with very harshly, and eventually all the campaigns were successful and Abu Bakr was able to re-establish control of Islam throughout the entire Arabian Peninsula. یہ ہو گیا ہمارا تیسرا پلان. مگر ایک چھوٹا مسئلہ نکل کے یہ آتا ہے کہ سر ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں پڑھا تھا let there be no compulsion in religion, دین میں کسی قسم کا کوئی جبر. تو یہاں پر کوئی اگر اسلام پہ عمل نہیں کرنا چاہ رہا تو ہم نے سختی کیوں کری؟ تو ہم نے سختی, اس کا جواب یہ ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ہندو, کرسچن, کسی بھی اور ریلیجن کا بندہ رہتا ہے, آپ نے نارملی سے انگیج کیا, اس کو لاجیکلی اسلام کی دعوت کی کوشش کری اور وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا, تو آپ اس کو بالکل ڈسکریمنیٹ نہیں کرو گے. For you be your faith and for me my faith. We will see on the day of judgment what happens. I tried my best. پیار سے انگیج کرو گے, آرگیومنٹ نہیں کرو گے, بندوق کے زور پہ اسلام میں کسی کو قبول نہیں کراؤ گے. اگر انٹیریئر سائڈ میں, سندھ کی انٹیریئر سائڈ سے ہمارے پاس کچھ رپورٹس آتی ہیں کہ فورس کنورژن ہوتی ہیں, تو یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام کے, کیونکہ جب تک کوئی بندہ دل سے اس چیز کو نہیں مانے گا تب تک فائدہ نہیں ہے, تب تک فائدہ. مگر اگر کسی بندے نے اسلام اپنی فری ول سے قبول کیا, پہلے تو ہم نے بولا کسی کو زبردست اسلام قبول کرنا ناجائز, ناٹ الاؤڈ. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ کسٹم کے طور پہ کر رہا ہے, ریلیجن کا اس سے کوئی تعلق نہیں, ریلیجن کا اس سے کوئی تعلق. بہرحال جیسے اس کی مثال ایسے لے لو کہ آپ میں سے کسی کو پاکستان آرمی نے بلایا اپنے پاس جوائن کرنے کے لیے, آئے پلیز کیپٹن بنے, میجر بنے, جنرل بنے. نہیں, پاکستان آرمی ایک اسٹریم ادارہ ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہو, تو آپ نے ایڈمیشن فارم بھرا, ایڈمیشن فارم بھرانے کے بعد فزیکل ٹیسٹ دیا, انٹرویو دیا, اور آپ کو کیپٹن کا عہدہ مل گیا. آپ 22-23 سال کے, آپ نے 20 سال آرمی میں کام کیا. کتنے سال آرمی میں کام کیا؟ انہوں نے آپ کو خود اپنی طرف انوائٹ نہیں کیا تھا, آپ اپنی فری ول سے اور اپنی چوائس سے گئے تھے. یہاں تک سمجھ گئے میری بات؟ اب آپ 20 سال بعد بولو 40 ایئرس کی عمر میں کہ میں ریزائن کرنا چاہ رہا ہوں, میں ادارے کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں, اور میں آپ کا پاسپورٹ بھی آپ کو جمع کراتا ہوں, میں انڈیا جانا چاہتا ہوں اور عدنان سمیع خان بننا چاہتا ہوں. ڈو یو نو ہو از عدنان سمیع خان؟ 10-20 سال پرانا ایک سنگر تھا پاکستان کا, پھر وہ انڈیا گیا, ان کو انڈیا کی مارکیٹ پسند آئی, انہوں نے پاکستان سٹیزن شپ ریووک کری اور انڈین سٹیزن شپ حاصل کر لی. اس کا بیٹا آج بھی پاکستانی ہے, وہ دبئی شبئی میں ملتے ہیں, ہی واز اے اسٹار.
تو ہمارے یہاں میمز بنتی تھی وہ میجر عدنان سمیع خان اور آپ اوورٹلی آپریشن پہ ہمارے ساتھ ہیں اور ایکچولی تو آپ انڈیا گئے ہیں مگر آپ پاکستان کے ایجنٹ ہیں اور پاکستان کے لیے ہم ان کو ٹرول کرتے رہتے تھے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان ول ناٹ لائک دا فیکٹ کہ آپ ہماری سٹیزن شپ چھوڑو اور رائیول ملک جو ہمارا سمجھا جاتا ہے، ویسے رائیولری کم سے کم ہو تو بہتر ہے، نیبرز اچھے ہونے چاہیے، مگر آپ جو ہمارا رائیول سمجھا جاتا ہے آپ اس کی سٹیزن شپ لے کے انڈائریکٹلی آپ پاکستان کی ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں. تو اب وہ جو آرمی جنرل ہوگا وہ بولے گا میں 20 سال بعد ریٹائر کرتا ہوں، میں انڈیا کی سٹیزن شپ لینا چاہتا ہوں، مجھے انڈیا کی 120 کروڑ عوام کی اکانومی بہت پسند ہے. تو ول دا پاکستان آرمی الاؤ اٹ؟ اور وائس ورسا، کوئی انڈیا میں 20 سال کام کیا اور بولے میں نے سٹیزن شپ پاکستان کی، دے ول ناٹ الاؤ اٹ. کیوں؟ کیونکہ اس کا انڈائریکٹ مطلب ہے کہ آپ اس کرنٹ یا جو آپ کا پریویس انسٹیٹیوشن ہوگا ایکس انسٹیٹیوشن اس کی آپ ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہو، اور ڈس ریسپیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی ایسی کریٹیکل انفارمیشن ہے جس سے آپ اس ادارے کو یا اپنے ایکس ادارے کو ڈیمیج پہنچا سکتے ہو. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں. اسلام بھی اپنے آپ کو سب سے بیسٹ سسٹم سمجھتا ہے. اسلام قائم ہونے کے لیے آیا، ختم ہونے کے لیے آیا نہیں. آپ کو اسلام قبول نہیں کرنا نہ کرو، مگر اگر آپ نے اپنی چوائس اپنی فری ول سے اسلام قبول کر لیا تو دیر از نو ٹرننگ بیک، دیر از نو ٹرننگ. اس کا ریزن یہ کہ اگر اس طریقے سے ہم ہر کسی کو اپنے موقف سے ہٹنے کی اجازت دے دیں تو اسلام ایز این انسٹیٹیوشن کبھی گرو نہیں کر پائے گا. اس کی مثال ایسے لے لو کہ اگر آپ آج ہم پاکستان میں، ٹھیک ہے، پاکستان کے پروونسز کا آپ کو اندازہ ہے. اب یہاں سے ایک بندہ کھڑے ہو کے بولے فری کراچی، دوسرا بندہ بولے فری بلوچستان، تیسرا بندہ بولے فری سرائکی صوبہ، اور پاکستان میں سے 25 ٹکڑے ہو جائیں. کتنے ٹکڑے ہو جائیں؟ تو اگر ہم ہر بندے کو اپنی اوپینین کا اظہار کرنے کا موقع دیں گے تو پاکستان ایز اے کنٹری ول ناٹ بی ایبل ٹو تھرائیو اینڈ پراسپر. یہاں تک میرے ساتھ ہیں. اگر کوئی بندہ انڈیویجولی اسلام کے احکامات پہ عمل پیرا نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، تو ہم اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے. یہ جو اپوسٹسی موومنٹ تھی، یہ 11 ٹرائبز came in as an open act of rebellion against the state. Open act of rebellion against the state کا مطلب سمجھتے ہو؟ اگر ہم نے ان کی موومنٹس کو کرٹیل نہیں کیا ہوتا تو ہماری اسلامک سویلائزیشن جو جمعہ 8 دن میں فارم ہوئی ہے اس کے 11 ٹکڑے ہو جاتے. کتنے ٹکڑے ہو جاتے ہیں؟ اور اسلام اپنے آپ کو بیسٹ سوشل جسٹس کا سسٹم سمجھتا ہے، ریسزم ہٹانے کا سسٹم سمجھتا ہے، اکوالٹی آف برادرہڈ پروموٹ کرنے کا سسٹم سمجھتا ہے. تو اسلام اپنے آپ کو پھیلانے کے لیے آیا، اپنے آپ کو 11 ٹکڑے کروانے نہیں آیا. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا تو آپ اسلام قبول ہی نہیں کرتے، جب اسلام قبول کر لیا ہے تو دیر از نو ٹرننگ بیک. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں. اگر انڈیویجولی یہ لوگ فالو نہیں کر رہے ہوتے تو شاید ہم اتنا ہارش ایکشن نہیں لیتے، مگر آپ اوپنلی بغاوت کے طور پہ سامنے آؤ گے، اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرو گے. اگر آج پاکستان کے اندر کوئی کھڑے ہو کے فری کراچی، فری بلوچستان بولے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا ایز پر اسٹیٹ لا، ایز پر اسٹیٹ. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں. از دس کلیئر؟ تو اس وجہ سے ہم نے اپوسٹسی والوں کے خلاف ایکشن لیا.